لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله کانفرنس جو 3 دن تک آپ لوگوں کے دل و دماغ کے دامن میں انوار قرآن و حدیث جمع کرتی رہی۔ بھئی داد نہ دیں، داد میں آج کل اللہ تعالیٰ مجھے داد دے رہے جمع کرتی رہی، کچھ اپنے دل کی باتیں کہنی ہیں اور زیادہ تر اپنے بزرگ، میں جن کے مقابلے میں ذرہ ہوں، یعنی مولانا داؤد غزنوی، ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ میں ان کے حکم کے پس منظر کو بھی سمجھتا ہوں، پیش منظر کو بھی سمجھتا ہوں اور طے منظر کو بھی سمجھتا ہوں۔ تو 3 دن تک یہ جہاں جو کچھ ہوتا رہا، جیسے دین کا تذکرہ رہا، جس طرح اسلام کا ذکر ہوا، جس طرح قرآن پاک کا ذکر ہوا، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے گئے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بات ذرا ادبی انداز میں ابو بکر صاحب کی اجازت سے کہنی چاہیے کہ مولانا نے مجھے اس سارے مسئلے کے بعد نقطے کے طور پر استعمال کیا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ دور حاضر میں علماء اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں یا کیا ہونی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک شوشہ اس کے گرد گھومتا رہے اور اس کا پابند رہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے خوشی بھی ہے، مجھے افتخار بھی ہے، اور مجھے اس بات کا عز بھی ہے، یہ اس لیے کہ میرے لیے یہی موضوع بہتر تھا، بلکہ موضوع تھا، اور مجھے اس کانفرنس میں جہاں دین کے پیکر بیٹھے ہوں، جہاں علم کے مجسمے بیٹھے ہوں، جہاں حدیث پڑھانے اور پڑھنے والے بیٹھے ہوں، جہاں قرآن سننے اور سنانے والے بیٹھے ہوں، جہاں تفسیر میں لوگ ڈوبے ہوئے بیٹھے ہوں، اور جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ شفاعت کے لیے دے دیے ہوں، ان کے سامنے مجھ جیسے شخص کو یہی بیان کرنا چاہیے کہ دور حاضرہ میں علماء اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوستو، مجھے افسوس ہے ایک بات کا کہ بعض لوگوں نے میرے بارے میں یہ غلط تصور قائم کیا ہے کہ میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں جس سے کسی کی طبیعت میں پرخاش پیدا ہوتی ہے، جس کے کسی کے ذہن میں جا کر کانٹا چبھتا ہے، جس سے کسی کے دماغ میں جا کر لرزش پیدا ہوتی ہے، جس سے کسی کی طبیعت جھنجھلاتی ہے، جس سے کسی کے خیالات میں جا کر تنکر پڑتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں آج کی تقریر، اور میں جانتا ہوں کہ آج جو کچھ چلتا رہا ہے اس کے پیش نظر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ بھی میری تقریر کو غور سے سنیں، میرے خیالات کو غور سے سنیں۔ جو کچھ میں آج آپ کے سامنے کہوں گا، بلکہ آپ سے زیادہ علماء کرام سے کہوں گا۔ میں کل بھی علماء کرام کے خیالات سننے کے لیے آیا تھا، اور آج بھی علماء کرام کے خیالات میں نے سنے ہیں، اور میں ان کے خیالات سے بڑی حد تک واقف ہوں۔ لیکن جب میں اس موضوع کو لے کر ان کے سامنے آیا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے دل و دماغ کی سرگزشت ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے ہم عمر نوجوانوں کے دل و دماغ کی سرگزشت ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے ہم لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کلام اللہ جو ہے وہ کامل کتاب ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ کامل کتاب ہے، اور وہ اس میں یہ خوبی ہے کہ اس میں تمام دنیا کی ہدایت اور تمام دنیا کی رہنمائی موجود ہے۔ اس میں ہم جتنے مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں
ان میں سے ایک مسلمان بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں رہتا ہے جب تک کہ وہ قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو، توحید پر ایمان نہ رکھتا ہو، رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس بات کی شہادت نہ دیتا ہو کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کے آستانے کے لیے ہماری جبی ہے، اور محمد ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ان کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرہ ارضی پر سب سے بڑا جھوٹا۔ لیکن بھائی آپ میری بات کوئی ذرا میرے خیالات آپ مجھے باندھ لینے دیجیے۔ تو وہ شخص جو یہ کہتا ہے اس کو اس بات میں ہم لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب اس کے قائل ہیں۔ اس بارے میں جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا محمد اسحاق نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اور بڑی خوبی کی بات انہوں نے کہی کہ ہم ہر اس شخص کو اہل حدیث مانتے ہیں جو اللہ کی توحید کا قائل ہو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قائل ہو، اور اس کے بعد ان تمام صحابہ کو، ان تمام بڑے بڑے انسانوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو اور اکابر اسلاف کو، اور انہوں نے جو کچھ دین کے معاملے ہمارے سامنے ہدایت اور رہنمائی کے ضابطے پیش کیے ہیں اور تحریریں پیش کی ہیں، ان کی تحریروں کو بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث کی ترازو میں ٹھیک تلتی ہو اور ان کے وزن میں کوئی فرق نہ ہو، اس کو مانتا ہو۔ ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، وہ اہل حدیث ہے، اور ہم کسی مسلمان کی تکفیر کرنے کے عادی نہیں ہیں اور نہ کسی مسلمان کی تکفیر کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے جو بات آج آپ کو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن بھی ٹھیک ہے اور قرآن کامل ایک کتاب ہے اور اس کے کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کامل ہونے کے لیے آیا ہم نے اس دنیا میں کوئی اپنی طرف سے علم و نظر کی ایسی وادیاں قطع کی ہیں جس سے ہم دنیا کے سامنے قرآن کو ایک علمی ضابطے کے طور پر پیش کریں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ صاحب یہ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ ہمارے پاس اس بات کی اطلاع تھی، اور میں تو مولانا کے ارشاد کا پابند ہوں اور اس کی تعمیل کروں گا۔ یہ بھی بات غلط ہے، کسی نے کہا پولیس کو بلاؤ اور پولیس ان کا انتظام کرے کہ یہ اینٹیں نہ مارے۔ کوئی پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کا نام لیا کرتے ہیں ان کو اینٹیں پڑا کرتی ہیں، اینٹیں پڑنے تو ہم کو پولیس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے میں کسی کو برا کہوں تو آپ مجھے فوراً روکیے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان پولیس کے جاسوسوں نے آج پولیس کے ساتھ مل کر افسران بالا کو اس قسم کی رپورٹیں بھیجی کہ اگر شورش کی تقریر ہوگی تو وہاں پر فساد ہو جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میں شیر ہوں جو گونج رہا ہوں، کسار میں بلی نہیں جو گھری میں کرتی ہے میاں۔ آپ کوئی لقمہ نہ دیں، کوئی کہ اگر مجھ کو چھیڑیں گے تو میں ان کو ننگا کروں گا، اور اگر مجھ کو نہیں چھیڑیں گے تو میں اپنے موضوع کی بات کروں گا، اس میں ادھر ادھر نہیں۔ یہ کوئی پولیس سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس علاقے کی پولیس کی مرضی ہے کام کرے، مرضی ہے کام نہیں کرے۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو شورش کاشمیری کے جلسے کو طرف پڑتا۔ میں اپنا انتظام خود گھر سے کر کے آیا ہوں، کوئی نہیں، سیدھی سادی بات ہے۔ تم جاؤ، جو کام تم کرتے ہو جا کر سٹی کوتوالی میں مخبری کیا کرو اور اس کے بعد نمازیں پڑھایا کرو، تمہارا یہی کام۔ تم نے شاہ اسماعیل کی مخبری کی، تم نے سید احمد کی مخبری کی، تم نے قاسم نانوتوی کی مخبری کی، تم نے رشید احمد گنگوئی کی مخبری کی، تم نے محمود الحسن کی مخبری کی، تم نے عبداللہ غزنوی کی مخبری کی، تم نے تم نے داؤد غزنوی کی مخبری کی، تم مداح اللہ شاہ کے جاسوس رہے، تم سے بدتر مخلوق میں دنیا میں پیدا ہوئی جنائیں۔ کوئی پرواہ نہیں، تم اینٹیں برساتے ہو، یہ پولیس کے علم میں ہے کہ کس نے اینٹیں برسائی ہیں، اس کو آج اندر کرنا چاہیے، ورنہ یہ لاہور کی فضا کو مقدر کر کے اس قسم کی باتیں یہاں پر نہیں چل سکتی۔
ہم تو سیدھی سادی بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ علماء کرام کا کیا فرض ہے، علماء کرام کو کیا کرنا چاہیے، علماء کرام، اور یہی میرا موضوع ہے، اسی پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میری بات کی آج کا عنوان تھا اور یہی رہے گا۔ میں سیدھی سادی بات میں کہتا ہوں، آئیے اس گفتگو کو اسی پر لے آتے ہیں۔ دین اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے، اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اعتقادات کا، عبادات کا اور معاملات کا۔ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اعتقادات کا، عبادات کا اور معاملات کا۔ اور میں کہتا ہوں یہ علماء کرام کے لیے ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی بدنصیبی کا آغاز اس دن ہوا جب نیک روحوں نے تھک ہار کر اعتقادات اور عبادات کو الگ کر لیا اور معاملات کو الگ کر دیا۔ جس شخص نے اسلام میں سب سے پہلے دین اور ریاست کی تفریق کی، دین اور سیاست کی تفریق کی، اس نے بقول اقبال کے کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس نے چنگیزی کی بنیاد رکھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ ہو گئے جن لوگوں نے جہاد کیا، جن لوگوں نے کلمہ حق بلند کیا، اور یہ قرون اولا کی باتیں ہیں، لیکن جب دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر جیسے کو بھی لٹکنا پڑتا ہے صلیب پر، اور جب دیکھا کہ علی بن زید کو بھی کہنا پڑتا ہے حجاج بن یوسف سے مخاطب ہو کر کہ تم اسی طرح ہم پر مظالم کرتے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ ہماری مصیبت کے دن بھی تمہاری طاقت کے دنوں کی طرح جلد جلد گزر چلے جائیں گے۔ چنانچہ اس کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ لوگ، جن لوگوں نے صحابہ کی آنکھیں دیکھی تھی، تابعین کی آنکھیں دیکھی تھی، تبع تابعین کی آنکھیں دیکھی تھی، اور جن لوگوں نے جہاد کیا تھا اور جو اللہ کے نام پر تلواریں لے کر میدان میں آتے تھے، جو جہاد کے لیے میدان میں نکلتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری سلطنت، ہمارے حکمرانوں نے خود ہی کیسر و کسرا کا دین اختیار کر لیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اعتقادات اور عبادات کا معاملہ الگ کر لیا، اور اس اعتقادات اور عبادات ہی سے تصوف کی بنیاد پڑی، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ سلطنتیں تو جو ہیں، جو سلطنتوں کے بھوکے ہیں ان کے حوالے کر دو، اور تصوف جو ہے، جو عرب کے مزاج کے منافی تھا لیکن عجم کی پیداوار تھا، اس تصوف نے پیدا ہونے کے بعد ہمارے ملت میں ایک ایسا رخنہ پیدا کر دیا کہ وہ رخنہ آج چل کر یہاں ہے کہ ہمارے اعتقادات کی دنیا بھی خراب ہو چکی ہے اور ہماری عبادات کی دنیا بھی خراب۔ چنانچہ یہ چیز چلتی چلی گئی، یہ چیز پھیلتی چلی گئی۔ اب میں اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ یہ جب بات آگے بڑھی، لیکن یہ نہیں، اللہ کا دین اسی طرح چلتا رہتا ہے، حق کہنے والے اسی طرح آتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، حق جوان ہوتا رہتا ہے، حق دودھ پی کر پلتا رہتا ہے، اور حق دودھ بھی کس کا پیتا ہے؟ مشیت الہی کا دودھ پیتا ہے، وہ جوان ہوتا رہتا ہے، حق چلتا رہا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر قرون اولا میں ہم کو یہ بھی بات ہے، خود خلافت راشدہ کے زمانے میں اگر ابو ذر غفاری جیسی راست باز زبانیں اور ابو ہریرہ جیسی راست باز زبانیں ہم کو ملتی ہیں، تو پھر اس کے بعد امیر معاویہ کے دربار میں بھی ہم کو سچی زبانیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد امویوں کی خلافت کے زمانے میں بھی ہم کو سچی زبانیں ملتی ہیں، اور ان سچی زبانوں ہی کا نتیجہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ صاحب۔ چنانچہ یہ دور بھی ہمارے سامنے آیا، لیکن اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ آج جیسا کہ یہاں پر رات کہہ رہے تھے، مولانا قاری صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ جو ہمارے سامنے فقہ آیا، یہ ہمارے سامنے جو 4 ہمارے بڑے بڑے امام آئے، امام ابو حنیفہ آئے، امام مالک آئے، امام شافعی آئے، اور امام احمد بن حنبل آئے۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر دین میں نام لیا جاتا ہے، اگر آج بھی سلسلے میں تمام اس چیز میں کوئی نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ان 4 کا نام ہے، اور ان 4 کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے زندگی میں حق کو کس طرح قائم رکھا۔ ابو حنیفہ کو یاد کیجئے، کس طرح ابو حنیفہ سے جب کہا جعفر بن منصور نے کہ تم آؤ اور تم آ کر روزہ قضا قبول کرو، یہ علماء کا منصب تھا، اور یہی علماء کو آج سوچنا چاہیے کہ وہ اس منصب پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ یہ میں آج کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اسلامک ایڈوائزری کونسلیں بنتی ہیں تو ان میں حق کو علماء کو نہیں لیا جاتا، اور ان میں ایسے علماء کو نہیں لیا جاتا جو
سچی بات کہہ سکتے ہو، جو ہر بات کرنے کو شاید تیار ہو جائے، لیکن دین میں مداہنت اور دین میں مفاہمت اور دین میں میثاق اور دین میں پیوند لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کی جگہ ایسے علماء کو لیا جاتا ہے، بلکہ ان کے لیے لفظ علماء کا استعمال کرنا بھی لفظ علماء کی توہین ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو لیا جاتا ہے جو میرے خیال میں دین کی بات کہنے کی بجائے یہ بات زیادہ بہتر طور پر کر سکتی ہے کہ گورنر کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ شورش کشمیری آج حق کہتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کو جب یہ کہا گیا کہ تم کو عہدہ قضا ہم پیش کرتے ہیں، چیف جسٹس کا عہدہ پیش کرتے ہیں، تم اس کو قبول کر لو، تو کیا میں کہتا ہوں وہ کس پائے کے لوگ، کس مرتبے کے لوگ تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جب کہتا ہے کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تو اس نے کہا میرا فیصلہ تم نے خود کر دیا ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر میں عہدہ قضا سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہوں، مسلمانوں کا قاضی وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 100 کوڑے لگتے ہیں اور 4 برس جیل میں رہتے ہیں، 100 کوڑے لگتے ہیں اور 4 برس جیل میں رہتے ہیں، اور 4 برس کے بعد جب نکلتے ہیں تو اس طرح نکلتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے قبض انصری سے برباد کر چکی ہوتی ہے، اور وہی بقول شاد عظیم آبادی کے کہ چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس سے آشیانہ۔ چنانچہ ایک ایمان کو، اور اس کے بعد آپ دیکھیے امام مالک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ امام مالک کو کوڑے مارے جاتے ہیں، امام مالک کی پیٹھ تاری جاتی ہے، امام مالک کو رسوا کیا جاتا ہے، امام مالک کو ننگے اونٹ پر بٹھا کر ان پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، جیل میں بھیجا جاتا ہے، ہر طرح کی ان کے سامنے ذلت، لیکن اس کے بعد وہ کلمہ حق کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہاں بھی یہی طلاق کا مسئلہ تھا، یہی آئلی قوانین کا مسئلہ تھا، لیکن وہاں پر کوئی مداخلت نہیں تھی اور کوئی دین فروشی کا نام نہیں۔ یہ امام مالک کا ایمان تھا، آج تم ان کو مانتے۔ اسی طرح امام شافعی کے ساتھ 60 سادات کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن ان سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں، خلیفہ وقت اتنا مرعوب ہوتا ہے کہ ان کی خوش بیانی، ان کی حاضر جوابی، ان کی برجستہ گوئی، ان کی تیزی گفتار، ان کی منطق، ان کا استدلال، ان کا علم، ان کی نگاہ، ان کا فقہ، ان کا دین دیکھنے کے بعد ان سے مرعوب ہو جاتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن احمد بن حنبل کو آپ دیکھیے، اور احمد بن حنبل کی استقامت کو آپ دیکھیے کہ تم احمد بن حنبل کا نام لیتے ہو، لیکن احمد بن حنبل جیسا آدمی تو ایک پیدا کرو، ساری داستان میں ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسا وقت تو لاؤ، ایک ایسا باپ تو لاؤ کہ کس طرح وہ شخص خلق قرآن کے مسئلے میں کھڑا ہوتا ہے، کس طرح رسوائی ہوتی ہے، کس طرح پٹتا ہے، کس طرح مار کھاتا ہے، کس طرح اس کے پاؤں میں بیڑیاں پہلائی جاتی ہیں، کس طرح ذلیل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں کلمہ حق کو کبھی ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میری زمین جو ہے وہ تو صرف اللہ کے آستانے کے لیے بنی ہے، کسی دہلیز شاہی کے لیے نہیں بنی۔ چنانچہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جب ان کو ہم سامنے لاتے ہیں، تو علماء کرام خود سوچے کہ یہ جب اس بات کی وراثت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی مسند کے وارث ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے وارث ہیں، اور ہم اس کے بعد ان لوگوں کے وارث ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ائمہ ہیں، ہم احمد بن حنبل کے وارث ہیں، ہم شافعی کے وارث ہیں، ابو حنیفہ کے وارث ہیں، امام مالک کے وارث ہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ آج جن لوگوں کی تم وراثت کا نام لیتے ہو انہوں نے دین میں کیا کیا، انہوں نے کیسے جہاد کیا، کیسے جدوجہد کی، اور کیا کوئی دین کو دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں اے علماء کرام، اے میرے اکابر، اے ہمارے بزرگوں، اے ہمارے لٹے ہوئے قافلے کے رہنماؤ، سوچو اگر آج اسلام پلپ نہیں رہا اور اسلام کٹ رہا ہے، اگر اسلام چھٹ رہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ پہلے اسلام صرف اس لیے پٹ گیا تھا کہ اس زمانے میں دین اور سیاست الگ کر دی گئی تھی، ورنہ دین اور سیاست الگ نہ ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی۔ اور اس زمانے میں یہ تھی کہ اس زمانے میں اس قسم کے مسائل ہمارے سامنے نہیں آتے تھے۔ یہ مسئلہ نہ کبھی ابو بکر کے سامنے آیا، نہ عثمان کے سامنے آیا، نہ فاروق کے سامنے آیا، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے آیا، نہ اس وقت علم غیب کا مسئلہ تھا، نہ اس وقت رفع یدین کا مسئلہ تھا، نہ اس وقت حاضر و ناظر کا مسئلہ تھا، نہ اس وقت 11ویں کا مسئلہ تھا، نہ اس وقت بغداد کے پیر کا مسئلہ تھا، نہ اس وقت ملفوظات کا مسئلہ تھا، نہ شریعت کے ان کھلاڑوں کا مسئلہ تھا جو آج انگریز نے اپنی ضرورت کے تحت ایجاد کیے تاکہ مسلمان کے سینے میں سے جہاد کی روح ہمیشہ کے لیے سلب۔ یہ کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا، ایک جہاد کا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ جب تھا مجھے یاد ہے، میں اب علماء کے سامنے ان واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، لے دے کر میرے پاس کچھ
کچھ ادبیات کا، کچھ تاریخ کا، کچھ فلسفے کا، کچھ صحافت کا، کچھ خطابت کا ایک تھوڑا سا اثاثہ رہ جاتا ہے، وہ بھی ایک طرف میرے مولانا بیٹھے ہیں، ایک طرف انہوں نے اپنے بڑے فاضل فرزند ارجمند بٹھا رکھے ہیں، اور میں سینڈوچ بن کر سوچ رہا ہوں کہ دوراہے پر کھڑا ہوں، سوچتا ہوں کس طرف جاؤں۔ ادھر میرے مولانا داؤد غزنوی ہیں، ادھر جناب ابو بکر بیٹھے ہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، میں دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے آیا ہوں اور دماغ کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے آیا ہوں، اور بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے اس اعلیٰ جہیر الصوت کے ذریعے میری آواز اس کونے سے اس کونے تک پھیل سکتی ہے، مشرق کے دامن کو چھو سکتی ہے، مغرب سے ہم آغوش ہو سکتی ہے، شمال کی بلندیوں تک جا سکتی ہے اور جنوب کی پہنائیوں تک جا سکتی ہے، سرا کی پستیوں میں اڑ سکتی ہے، سرا کی پستیوں میں اڑ سکتی ہے اور سریا کی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اے عزیزان ملت، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم مجھ کو بتاؤ کہ تمہارے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ کوشش کروں کہ اپنی آواز کو وہاں تک پہنچاؤں۔ دوستو، آج یہ سوال ہے، چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب میں جہاد پر زور دیتا ہوں، اس وقت یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، گرم پانی، کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف اتنا تھا کہ آیا جہاد سب پر مقدم تھا، اور چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ذرا گرم پانی، جہاد کا مسئلہ تھا اور صرف یہ مسئلہ تھا، صرف آپ دیکھیے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر وصال فرما گئے، اور تو اس وقت ابو بکر نے جو اعلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلان کیا وہ یہی کہا تھا کہ جو زکات نہیں دے گا میری تلوار اس سے زکات لے گی۔ ان چیزوں پر زور دیا جاتا تھا، یہ نہیں کہ جو 11ویں نہیں دے گا میں اس کو کافر بنا دوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہا کہ جو زکات نہیں دے گا میری تلوار اس سے زکات لے گی۔ یا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تو اس دفعہ جہاد میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری شادی کو 4 دن ہوئے تھے اور میری شادی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ انہوں نے کہا تو اپنی 4 دن کی شادی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، یا اپنی بیوی کو جا کر طلاق دے دے۔ چنانچہ جب ابو بکر صدیق کے بیٹے نے اپنی بیوی آسیہ کو طلاق دی، اور اس کے بعد ان کا وہ اشعار کیا کتنے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں جن کو فرض کے لیے جدا کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ابو بکر کا بیٹا تو اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرنے کی وجہ سے اپنی محبوب بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو تم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اسماعیل کو جہاد کرنے کی بنا پر کافر کہتے ہیں؟ چنانچہ میں اس عبادات کا حصہ چھوڑ یہ جہاد کی روح جیسے، اور یہ جو اہل حدیث ہے، یہ جماعت، یہ پیداوار جہاد، اہل حدیث جماعت، میں اہل حدیث نہیں ہوں، میرا ایمان ان کی نسبت ابھی کمزور ہے، میں ابھی آپ جی میری 3 کتاباں دے دو، ذرا 3 کتاباں دے ہی دو، میں بھی تھوڑا جنا مولوی ہو گیا جی۔ تو آج آپ میری باتیں سن مولانا، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوجوان فوج اسلام سے باغی کیوں ہو رہی۔ یہ ابھی تو میں اپنی تمہید ہی باندھ رہا ہوں، جیسے آج پولیس نے یہ تمہید باندھی تھی فساد ہو جائے گا، ڈپٹی کمشنر صاحب دفعہ 144 لگا دو، اس طرح میں آج تمہید ہی باندھ رہا ہوں۔ کوئی فساد بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کوئی فساد کرنے کو تیار ہے؟ کوئی نہیں۔ اور پاکستان ہمارا، ہم پاکستان کے، جس کو ضرورت ہو ہماری جانیں لے لے، میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار، مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے، اور اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے۔ اتنا کر دوں گا علامہ صاحب میں ماؤں کی محبت کو بلند، اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے،
اور خاک ارض پاک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے خطرہ تو ان لوگوں سے ہے جو مسلمان کو کافر کہتے ہیں۔ جو مرضی دے دو جی، زہر بھی دے دو مولانا تو آگے اچھے ہوں گے۔ خدا بھی قسم، مولانا داؤد غزنوی اللہ شاہد ہے، میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں، یہ میرے باپ کی طرح ہے، یہ مجھ کو زہر دے تو آب حیات ہے، اور جو میرے مخالف جنہوں نے رپڑ لکھوائی ہے وہ آب حیات کی دے تو میں نے ان کے ساتھ حیات ہے۔ میں ان کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ جنت بھی نہیں، لیکن جنت میں جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ حضور سوچیے یہ اس جنت میں جانے سے کیا فائدہ؟ اس جنت میں ان کی روح سے، ان کے فتوے کی روح سے آپ اندازہ کیجئے کہ شاہ عبد الرحیم جہنمی، شاہ ولی اللہ کا باپ، میرے پاس فتویٰ ہے آپ دیکھ، شاہ عبد الرحیم جہنمی، شاہ ولی اللہ جہنمی معاذ اللہ، رفیع الدین عبد القادر عبد الغنی شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل سید احمد رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد مدنی، محمود الحسن دیوبندی، حسین احمد، شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی، مولانا احمد علی، یہ سب جہنمی، اور باقی توبہ۔ تو آپ یہ نہ کہیے میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے پاس میں کتابیں ساتھ لایا ہوں، مولوی بننا پہ ہے جی، ساتھ علامہ صاحب ساتھ، سب کہتے ہیں جناب شورش فتنہ پیدا کرتا ہے، میں فتنہ پیدا کرتا ہوں؟ بھائیو بتاؤ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو کہ میں فتنہ خدا کے لیے سچی رپورٹ لکھنا، تم کو قیامت کو جواب دینا پڑے گا، سچی رپورٹ لکھنا۔ میں سچ بات کہ یہ تو 4 جاسوس یوں ہی جا کر کہتے ہیں بیچارے شریف افسروں کو تنگ کرتے ہیں، 4 جاسوس ہیں لاہور میں، 4 جاسوس۔ میں نام کیا لینا، میں نے ان کا نام نہیں اس وقت لے سکتا، اس وقت میں باوضو ہوں تو ایسے نام نہیں لیا کرتا جب غلط نام لینے۔ تو حضرات نہیں، ایک بات میں صاحب، آپ بیٹھ جائیں بھائی میرے، بیٹھ جائیں، مجمع بڑا ہے، بڑا مجمع ہے، یہ مجمع خدا اس کو سلامت رکھے اور مولانا داؤد کو سلامت رکھے، ان کی بدولت ہمیں بھی اس مے خانے میں داخل ہونے کا اور خم لگا دے میرے منہ سے تیرے مے خانے کی خیر، 1-2 جام دستاکی میرا کیا ہوتا ہے۔ یہ مجمع بڑا ہے اور کوئی اس میں شریر نہیں، یہ جو میرے جن بھائیوں نے اینٹیں پھینکی تھی ابھی وہ بھی میرے قائل ہوں گے، ابھی ہوں گے، میں تو کسی کو برا کہتا ہی نہیں، میں نے تو میرا اتنا قصور ہے مولانا میرا، ابھی وہ جہاد کی طرف ہی آؤں گا میں، لیکن بیچ میں کرتا جاؤں نا آزاد ہے نا، صرف اتنا میرا قصور ہے کہ میں نے کہا لائل پور میں کہ بھائی یہ سارے کافر، ان کو کافر نہ کہو، لوگ کیا کہیں گے، اس پاکستان کے لیے، اس مملکت خدا داد کے لیے 3.5 کروڑ مسلمان تو ہم کافروں کے حوالے کر کے آئے، اور تم تو سب سے بڑے پیر پرست ہو، قبروں پہ جانے والے ہو، تم نے کیسی کیسی قبریں ان کے حوالے کر دی، اجمیر کا خواجہ کو حوالے کیا، نظام الدین کو حوالے کیا، بختیار کاکی کو حوالے کیا، سلار مسعود غازی کو حوالے کیا، اورنگزیب کو حوالے کیا، مجدد الافسانی کو حوالے کیا، شاہ ولی اللہ کو حوالے کیا، کس کس کو حوالے نہیں کیا یہ؟ اور
आला हजरत अहमद रजा खान को हवाले किया, सबको तुमने हवाले किया। अब खुदा के लिए इन मुसलमानों को काफिर क्यों कहते? इतनी बात मैंने कही, खुदा की कसम इसके सवा मैंने, अल्लामा साहब अल्लाह शाहिद है, मैंने कुछ नहीं लायलपुर में कहा। और साथ इतनी बात मैंने कही कि भाई अगर ये दोज़ख में जाएंगे तो मेरे महबूब को डाला जो गया दोज़ख में, मैं भी दोज़ख में चला जाऊंगा जन्नत में। अब उसके बाद किबला हुआ क्या, मैंने एक लीडर लिखा, हुकूमत को तवज्जो दिलाई, लाहौर की दीवारों पर मेरे खिलाफ एक पोस्टर आपने पढ़ा होगा, उस बाजार का शोरश, जी शोरश की शोरश, हालांकि शोरश का शोरश होना चाहिए, क्योंकि शोरश जब मुझ की मेरे साथ लगी है तो मुतक्कर हो गई है। ये सारी इतनी चीजें और गालियां, मां बहन की गालियां, बेटी की गालियां, मेरी लड़की को खुदा की कसम रोजाना मैं उसको बताता नहीं, मेरे पते पर खत आते हैं, आशिकाना खत, जलील खत, उसमें गालियां, और ये मुझको कहते हैं कि मैं इनको गाली देता हूं। मैंने एक दफा भड़क कर शायराना अंदाज में जरा छेड़खानी जरूर की है, और आप जानते हैं कि छेड़ खूबा से चली जाए असद, ये जरूर कहा है, लेकिन ये लाहौर की दीवारों पर पोस्टर लगे रहे, लाहौर की दीवारों बगैर प्रिंट लाइन के, कुछ नहीं। और क्या हुआ, फिर मैंने जरा अपने ठाठ में आ गया, मैंने ये लिखा कि इनके बस में हो तो नामूस से पैगंबर न बचे। खानकाहों में मुरीदों को नचाने वाले और गोलियां तुर्क जवानों पे चलाने वाले। फिर मैंने ये लिखा, फिर आप जानते हैं कि तबीयत के जब बंद खुलते हैं तो भागो बहार हो जाती है, आखिर में जफर अली खान का शागिर्द। फिर ये बात होती है, फिर ये बात, अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, कोई मेरा अखबार निकालिए, मैंने मौलाना अहमद रजा का आखिरी वसीयतनामा जरूर छापा है, वसाया शरीफ से निकालकर, जिसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद पराठे, बिरयानी, मुर्गे मुसल्लम, मुतंजन, मुजाफर, बिजली के कबाब, बकरी के कबाब, शामी कबाब, फुलेरी दाल, माए अदरक, सोडा वाटर, और सोडा वाटर का जो असली लाजमा होता है, जो शायर आमतौर पर उम्र क़याम के पहलू में बसर करते, उसका जिक्र ही नहीं किया। ये कोई चीज, ये मैंने जरूर किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब मुझे अफसोस है मौलाना, मैं आऊंगा अपनी असली 5 मिनट में, मुझे अफसोस है कि मेरी इस बात पर आप सुनिएगा, मैं तो कहता हूं कि अल्लाह है, शायद अल्लाह ताला ने मुझको इनके लिए पैदा कर दिया, क्यों किया, सुनिए, मुझे अफसोस है, ये आते हैं कहते हैं जी कोई, ये बुजुर्ग मेरे बैठे हैं, कोई आप में से, मेरे अखबार में से मैं कोई गुस्ताखी का लफ्ज निकालिए, मैंने इनके मैं किसको गाली दूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गाली दे सकता हूं, मैं तो उनके आस्थाने की खाक भी नहीं, वो तो सबसे बड़े मुआहिद थे, तुम उनके खिलाफ बगावत किया जो मुशरिकाना रसूमात करते हो, बगावत तुम्हारी। और मुझे बाद से चिट्ठी आ रहे हैं, कहते हैं शोरश मुर्तद हो गया, रसूल की गुस्ताखी करता है, लोगों को उकसा रहे हैं, तुमने मेरे घर में मेरे सामने जायज समझता है, और आगे लिखा है कि वहाबी अपने नुस्खे से पैदा की हुई लड़की के साथ शादी करना जायज समझता है। ये किताब मेरे पास है, कोई साहब इसको पढ़ ले, कोई साहब इसको पढ़ ले, ये किताबें यहां, और मैंने इसी पर इसमें लिखा है कि मुझसे एक मुरीद ने सवाल किया, ये अल मलफूजा सवाल किया कि वहाबी अगर निकाह पढ़ाए तो जायज है, कहते हैं इससे बेहतर है कि कुत्ते के नीचे अपनी बेटी दे दो, लेकिन वहाबी के हाथ से निकाहना पड़े। ये इस किताब में मौजूद है, और ये हमारी पुलिस के बराती फिरती है, कहते हैं कि साहब फसाद हो जाएगा,
لڑائی ہو جائے گی، اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی. میں خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں، میں اپنے وجدان سے محسوس کرتا ہوں، میں اتنا بزدل ہوں. اگر اسماعیل وہاں سے چل کے بالا کوٹ پر شہید ہو سکتا ہوں، اگر شیر سنگھ سید احمد کی لاش کو روک سکتا ہے، آپ تم اس کتاب میں لکھتے ہو کہ تم نے سکھوں کی تعریف کی ہے، محمد عمر اچھلے والے، اور کہا ہے کہ سید احمد کو جائز روندا کیا مطلب. علامہ صاحب آپ اس سب کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. یہ محمد عمر، یہ اچھلے کا راجدار کیوں مذہب سے قوم کیوں باغی ہو رہی ہے؟ مذہب سے مولانا اس لیے باغی ہو رہی ہے کہ یہ لکھا ہے کہ وہابیوں کے نزدیک اپنے نطفے کی لڑکی سے نکاح جائز ہے. وہابیوں کے نزدیک مشتے زنی واجب ہے. وہابیوں کے نزدیک بجو کھانا جائز ہے. یہ اس نے لکھا، اور اسی میں یہ لکھا ہے کہ احمد، ہائے 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 ہائے، کتاب کا نام بھی بتاتا ہوں، یہ دوسرا رنگیلا رسول ہے. یہ اس میں لکھا ہے اسماعیل نے، یہ کتاب ہے مقیاس حنفیت، یہ اچھلا کے محمد عمر اچھلا نے چھاپی ہے، اور مولانا محمد بن عبد الوہاب. اگر اس کی ایک سطر بھی میں اپنی طرف سے پڑھوں اور جھوٹی ہو تو خدا کی قسم آپ کو اختیار حاصل ہے کہ مجھ کو 500 جوتے مارے. یہ علامہ صاحب یہ آپ کے ساتھ بہت تقریریں کرتا ہے. یہ محمد بن عمر، یہ محمد عمر اچھلے والا، یہ اس نے یہ کتاب چھاپی ہے 2 سال 3 سال پہلے. یہ کہتا ہے کہ اسماعیل نے سیاسی موقع سوچا کہ سکھوں کے برخلاف اعلان جہاد کر کے مسلمانوں کو اپنی فوج بنا کر حکومت وہابیہ قائم کی جائے. اور لیکن اللہ کریم نے اسماعیل اور سید احمد کو کی کامیابی علامہ بن نیاز کے اصول سے منظور نہ تھی، لہذا سکھوں کے مقابلے میں شکست فاج دلوا دی اور سکھوں کے ہاتھ سے قتل کروا دی. یہ شخص جب یہ لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دین کیسے پیدا ہوگا اور قوم کیسے آپ کی طرف آئے. یہ دیکھیے، ایک طرف تو یہ قوم مولانا کیسے نئی نسل کو بنا، یہ دیکھیے 282 صفحہ، اس پر یہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. جب میاں بیوی آپس میں جفت ہوتے ہیں تو رسول اللہ اس وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. رنگیلا رسول میں اس سے زیادہ توہین نہیں تھی جو کہ میرے کو دیکھتا ہے، اس کے ادب کو دیکھتا ہے، اس کے فلسفے کو دیکھتا ہے، اس کے تاریخ کو دیکھتا ہے. تو اگر یہ کتاب پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں تو اس کا تم اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ اور میں ان کتابوں اور کن کتابوں کی جب تم کا مطالبہ کرتا ہوں کہتے ہیں جائے گا اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح مجھ کو ڈرا کر یا عبد الحامد بدایونی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گورنر پنجاب کے پاس میری مخبری کر کے، یا محمد عمر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کمشنر کے پاس میری مخبری کر کے، یا ابوالبرکات یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری جاسوسی کر کے، یا کوئی اور چھوٹا موٹا کشمیری بازار کا سیرت کمیٹی کا نام میں آپ سیرت کمیٹی کا کتابوں کا تاجر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کے DSP کے بوٹ چاک کر وہ مجھ کو قید کرا دے گا. تو میں خدا ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اب سید احمد اور اسماعیل شہید کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے 9 بچے قتل ہو جائیں، میری بیوی قتل ہو جائے، میں قتل ہو جاؤں، میرے مکان کو آگ لگا دی جائے، میرا پرسب کر لیا جائے، مجھ کو زندہ توڑ کر دیا جائے، لیکن میں اس گزشت میں کسی کو کافر نہیں کہنے دوں گا. اسماعیل کی سنت کا رکھوالا بن کروں.
کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے اور تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو. کوئی پرواہ نہیں. تم نے میں کہتا ہوں اس میں کون سی قصور جتنے تم ہو جو مسلمانوں کو یہ شخص کافر ہے, یہ داؤد غزنوی کافر ہے, یہ علاؤدین صدیقی کافر ہے, یہ حنیف کافر ہے, یہ اسماعیل کافر ہے, یہ مولانا اسحاق بول رہے تھے یہ کافر ہے, یہ تمام اکابرین ملت جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کافر ہے. عجیب بات ہے, وہابی کا لفظ تو انگریز نے گالی کے طور پر ایجاد کیا. ہاں علامہ صاحب, میں آج ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہابی ان انڈیا اینڈ ان عربیہ. مصنف کا صحیح پروننسیشن میری زبان پر نہیں آ سکا. سپیلنگ اس کے یہ ہے کہ ETCHER پتہ نہیں کچھ ایسا ہی ہے. وہ پڑھیے اور وہابی ان انڈیا پڑھیے, اور سر رابرٹ ایڈورڈ کا وہ مقدمہ جو پٹنے کے علماء کا تھا وہ پڑھیے. میں نے تینوں کتابیں آج پڑھی, میں حیران جیسے انگریزوں نے قومیں اسی طرح مٹ جایا کرتی. پہلے ان کے الفاظ کے ساتھ کھیلا جایا کرتا. یہ ایک بڑی عجیب و غریب مولانا داستان ہے. مثلا ٹیپو سلطان ہے نا, انگریزوں نے جب ٹیپو سلطان سے انتقام لیا تو اس کے بعد اپنے کتوں کا نام ٹیپ 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 رکھا. یاد ہے نا آپ کو؟ بھائی پڑھے لکھوں کو یاد ہے نا؟ ہمارے دیسی صاحب بھی کہتے رہے ٹیپ 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 ٹیپ. یہ رکھا. اور دوسرے صاحب بہادر نے جو روٹی کھانے پہ ملازم رکھے اس کا نام خنسامہ رکھا. اور علامہ صاحب اصل میں ٹیپو کے ساتھ جو جمع مردی اور بہادری کے ساتھ لڑا تھا, اور جس سے زلزلے بھی اسی طرح خوف زدہ تھا اور وہاں کے جنرل بھی اسی طرح خوف زدہ تھے, وہ خان سامان وزیر جنگ تھا جس کو وہ خان سامان کہتے تھے. اس کی حد تک کرنے کے لیے خان سامہ بنایا. ٹیپو کی حد تک کرنے کے لیے کتوں کا نام رکھا گیا ٹیپ ٹیپ, اور خان سامہ خان سامان یہ ابو بکر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ رکھا گیا. اور آپ کو پتا یہ اردلیوں کی جو وردی ہے کبھی آپ نے غور سے دیکھی؟ جو صاحب کا اردلی وہ جہاں پر حاشیہ ہوتا تھا پہلا کرتے تھے, وہ کبھی ٹیپو کی تصویر دیکھیے, وہ اس کے بچوں کی اور اس کی اپنی تھی جب وہ شہادت کا جام اس نے نوش کیا. یہ کیا. اسی طرح اور بھی ہے, میں کچھ کرنا نہیں چاہتا, الفاظ اسی طرح بگڑ جایا کرتے ہیں. اگر آپ کبھی ایرانی لٹریچر پڑھیں گے اور براؤن کی ہسٹری پڑھیں گے, آپ نے پتا ہے یہ کیا, یہ خلیفے کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. میں اب کہنا نہیں چاہتا ہر حجام کو ہو خلیفہ یا کسی کو کہا یہ خلیفہ ہو گیا, نکارا ہو گیا, کام میں کھٹو. یہ خلیفے کا لفظ کہاں جاتا ہے؟ یہ بھی بعض خاص قسم کے مصنفوں نے جو خوارج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ استعمال کیا. اسی طرح شیخ کا, جتنی اردو اور فارسی شاعری میں شیخ کی مذمت کی گئی ہے, یہ بھی وہ شیخین سے چلا ہے. آپ پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر, پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. یہ بھی حد تک وہاں کی. اسی طرح یار غار, آپ بدماشی کے معنی میں چھڑی یار ساڑھا یار غار, یہ ابو بکر صدیق کی لگی. اسی طرح آپ, میں کبھی اپنے اخبار میں استعمال نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں وہ کون ہوگا, وہ جی چھڈو کوئی ہوگا, زید بکر عمر راما رلیا بنسی سامنے کھڑی زید عثمان بکر ابو بکر اور عمر. جائیے براؤن کی ہسٹری پڑھیے. لیکن آپ اسی طرح یہ لفظ, اور آئندہ سے اس طرح یہ لفظ استعمال نہ کیا گیا. اسی طرح یہ لفظ وہابی کا لفظ جب انگریزوں نے یہ دیکھا 1857 میں, جب انگریزوں نے یہ دیکھا 1857 میں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بقیت الصحیف اور ان کے نام لیوا مسلمانوں میں سے جہاد کی وہ جو جذبہ ہے, وہ ولولہ اور پاک پن ہے, وہ نہیں جانے دیتے. تو پھر وہ ساری چیزیں جب ڈیولپ کرتی چلی گئی سن 1857, اس کے بعد علماء صادق پور کا مقدمہ, پٹنے 5 مقدمے, مالدہ کا, پٹنہ کا, امبالہ کا, صادق پور کا, اور ایک اور مقدمہ مجھے یاد نہیں جس میں مولانا یحییٰ علی کو پہلے پھانسی کی سزا دی گئی,
پھر یہ لکھا گیا لکھنؤ کا، ٹھیک کہا آپ نے، پھانسی کی سزا دی گئی. پھر یہ لکھا گیا کہ یہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد پھانسی کی کوٹری میں اس کا وزن بڑھ گیا. ہائے ہائے، پھانسی کی کوٹری میں اس کا وزن بڑھ گیا ہے. اور مولانا یحییٰ علی لکھتے ہیں کہ جب پھانسی کی کوٹری میں ان کو لجایا گیا اور وہاں لے جا کر ان کی داڑھی جو تھی مونڈ دی گئی، اور مونڈنے کے بعد ان کی داڑھی ان کے پاؤں میں پھینک دی گئی، تو وہ اپنی داڑھی کے بال اٹھا اٹھا کے روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تو مجھ سے بازی لے گئی، شکر کر کے اللہ کے راستے میں تو کٹ گئی اور میں اس کے انتظار تو اللہ کے راستے میں کٹ گئی ہے اور میں اس کے انتظار میں ہوں. یہ مقدمہ، پھر اس کے بعد یہ مجاہدین کی جنگیں، پھر جنگ امبیلا، یہ بڑی جنگیں، انگریز اس سے سخت پریشان. اور یہ جو 2 کتابیں میں نے 3 آپ کو بتائی ہیں، میں نے اپنے پاس رکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھی اور ان کی تفصیلات میں جائیے. خود لکھتا ہے W ہنٹر کہ بھائی وہابی، ہاں ہمارے ہندوستانی مسلمان میں اور انڈین مسلمان، کہ وہابی ہونا بڑا مشکل، یہ شہادت کیا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت کیا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور یہ ساری کتاب پڑھ جائیے، ایک انگریز کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کے ہاتھ سے ہم، اہل حدیث، وہابی کا لفظ بعد میں آیا، اور کیوں آیا، کیسے آیا، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، بعد میں آئے. گالی کے طور پر آیا، یہ انگریزوں نے گالی بنایا، جیسے بنانے والوں نے خلیفے کا لفظ گالی بنایا، زید عمر بکر بنایا، یار غار بنایا، شیخ بنایا، جیسے بنانے والوں نے خان سامہ بنایا، ٹیپو بنایا، اسی طرح وہابی کا لفظ انگریزوں نے گالی بنایا. اور جس کو وہابی کا، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ اسماعیل شہید کے حج کا جو زمانہ ہے، ان میں دونوں کی ملاقات کا کوئی مورخ کہتے ہیں کہ ملاقات ہی زمانہ ہی بول کیوں آیا اور پھر کیسے فتوے. اور پھر یہ ایک عجیب، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب نے مکہ معظمہ سے فتوے حاصل کیے، اور وہاں کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کا بھی فتویٰ حاصل کرنے والا اس وقت کے استنبول کا سفیر انگریز بگ مین تھا، جس نے مکے کے لوگوں سے، مکے سے جا کر اس وقت کے شریف مکہ کی مار پر فتویٰ حاصل کیا تھا وہابیوں کے خلاف. اور وہ فتویٰ چھپا، جہاں پر فتویٰ دینے والے واجد علی شاہ کے دربار کے لوگ تھے جو ایک خاص مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، وہاں کے فتویٰ دینے والے انگریزوں کے ساتھ تھے جو محمد بن عبد الوہاب کے خلاف تھے. اور تیسرے فتویٰ دینے والے بدائیوں کے فضل رسول تھے، جنہوں نے بعد میں جا کر رائے بریلی میں سید احمد رضا کے دین کی بنیاد رکھی. ان لوگوں نے یہ وہابیوں کے متعلق کیا، اور پھر انہوں نے یہ فتویٰ لینے کے بعد ان کو جناب پھانسی پر چڑھانے کی ساری کوشش کی. لیکن آپ دیکھیے اس زمانے لارڈ رابرٹس کہتا ہے، دیکھیے اس زمانے لارڈ رابرٹس کہتا ہے، ہاں میں آپ اس زمانے کی تاریخ کیسے کہ جس کو داڑھی والے کو دیکھتے تھے پھانسی پر لٹکا، جس کا پانچا اونچا پھانسی پر لٹکا دو. جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں چین نہیں آتا. ایک تم کہتے ہو، کن کو کہتے ہو، تارا چند کی ہسٹری پڑھ لو اور چھوڑو. لاہور کے شریف النسل ڈپٹی کمشنر نے غدر پر کتاب لکھی ہے، بڑے فاضل ہیں لاہور کے ڈپٹی کمشنر، بڑے لائق اور فاضل ہیں، بڑے صاحب قلم ہیں، علم دوست ہیں. ان کی کتاب غدر پڑھ لو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ علماء کے ساتھ کیا سلوک ہوا. چھوڑو وہ بھی چھوڑو، فنانس ریونیو کمشنر اکرام کی کتاب پڑھ لو. لیکن تم یہ چیزیں نہیں پڑھو گے. تم نے 2 ہی کتابیں پڑھو گے، یا مقیاس انبیت، یا الملفوظہ، یا وصایا شریف. تیسری کوئی کتاب نہیں. اور یا وہ ڈائری جو صبح تم جا کر دو گے اپنے آقا آنے والی نعمت کو، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. میں تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا، میرے نزدیک تو کسی مسلمان کو کافر کہنا دیوار کعبہ کو گرانے سے بھی زیادہ. میں کیسے کافر کہوں؟ میں تو تم کو بھی کافر نہیں کہتا، حالانکہ تم مسجدوں میں میرے بارے میں فتویٰ دیتے ہو کہ اس کی بیوی کا نکاح فسق ہو گیا، اس کو دوسرے کے ساتھ شادی کرنی. یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، اس مذہب کو لے کر تم آگے آؤ گے. تو یہ وہابی،
یہ کیسے بہت تنگ لارڈ رابرٹس نے کہا ہاں کہ دو انسانیت کے دو دشمن ہیں، محمد کی تلوار اور محمد کا قرآن. اور سر ولیم مور نے کہا کہ جب تک مسلمانوں میں نظریہ جہاد باقی ہے اس وقت تک ہندوستان میں انگریزی حکومت کی بنیادیں مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ دونوں حوالے بھی جا کر موج کوثر میں جو ہمارے اس ملک کے فنانشل منسٹر مسٹر اکرام CSC کی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. چنانچہ آپ اس زمانے کے تمام انگریز مصنفین جنہوں نے یہاں کی پولیٹیکل ہسٹریز لکھی ہیں پڑھیے، ان میں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ ہم کو ان مجاہدین سے اور جہاد کا نعرہ دینے والوں سے کس طرح نجات دلائی جائے. کہ ہم ان کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. ہم ان کو موت کے سامنے لاتے ہیں تو موت جو ہے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. چنانچہ اس چیز کو انگریز نے آخر بڑی جدوجہد کے بعد روکا. اور جیسا کہ اقبال کہتا ہے کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے قوموں کا غلامی میں ضمیر. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے قوموں کا غلامی میں ضمیر. اور وہ ضمیر بدلا. چنانچہ رائے بریلی کے سید احمد کا انتقام لینے کے لیے جناب انہوں نے صاف بریلی میں احمد رضا خان کو پیدا کیا. جس وہابی کو پرابلم بنا تھا، اور وہابیوں کی جو بنگال کی تاریخ ہے وہ تو اتنی تاریخ ہے کہ کہنے کی بات ہی نہیں. جو کچھ بنگال میں ہوتا رہا، جو کچھ WH سینٹر نے بنگال کے وہابیوں کے بارے میں لکھا، یہ ادھر سے جہاں انہوں نے فتویٰ دیا. اب کیسے فتویٰ آیا؟ شاہ عبدالعزیز نے، اس سے وہ زیادہ چلتا ہے، سر ولیم ہینٹر UP کا گورنر جس نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، جس کا سید احمد نے جواب بھی لکھا. سید احمد سر ولیم میور، وہ آپ دیکھیے کہ کیسے چلتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے اور ان کے بھتیجے شاہ اسحاق نے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور دارالاسلام نہیں رہا ہے. اور انگریز یہ کہتے تھے کہ جب تک اس سرزمین میں دارالحرب کا فتویٰ موجود ہے ہم امن سے قائم نہیں رہ سکتے ہیں. چنانچہ اس بات کو کرنے کے لیے جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ان میں محمد علی بادشاہ مصر والے تھے، جو اس وقت آپ جانتے ہیں ترکوں کے خلاف عرب تھے، اور وہاں پر بھیج کر وہی محمد بن عبد الوہاب کے نام پر وہاں بھی دارالحرب تو دارالاسلام ہونے کا فتویٰ لیا گیا. اور وہ چند علماء آئے اور یہاں سے ان کی مار پر دارالحرب ہونے کا فتویٰ لیا گیا کہ یہ دارالاسلام ہے، جن میں ایک بعد میں احمد رضا تھے، پہلے فضل رسول تھے، یا پھر وہ خان بہادر ان کا نام بھول گیا ان کے والد تھے، اور یا پھر کلکتے کے بعد علماء تھے، اور یا واجد علی شاہ کے دربار کے بعد مجتہد تھے، جن کا نام دینا اس وقت میں ضروری نہیں سمجھتا. ان لوگوں نے یہ فتوے دیے اور آج یہ کہتے ہیں کہ ان فتووں کی روح سے شاہ اسماعیل کافر ہے اور فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ان فتووں ہی کا نتیجہ تھا کہ جب یہ دیوبند کا سکول آف تھاٹ جو تھا ان کے سامنے زیر عتاب رہا، کیونکہ دیوبند کے سکول آف تھاٹ کو دیوبند والوں کو شکست دینے کے لیے جو کچھ چالیں چلی گئی، جو کچھ سازشیں کی گئی، جیسا کچھ کیا گیا، وہ تاریخ کا ایک الگ بات ہے اور اس کو میں اس وقت پیش کرنے کے لیے. لیکن دوستو یہ بات اس وقت بھی سامنے آئی. میں اس کی لمبی چوڑی داستان میں دیوبند کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. میں اس بات کو، یہ تو کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی رسول اللہ کا گستاخ تھا، اور میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی رسول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. جو شخص جس شخص کو پکڑنے کے لیے اس زمانے میں فوج پکڑتی تھی، اہل اللہ کو پکڑتی تھی، علماء کو پکڑتی تھی اور پھانسی پر لٹکا دیتی تھی اور درختوں پر باندھ دیتی تھی. اور یہاں راوی کے کنارے کے بارے میں جو لکھا گیا ہے، ایک سکھ ریجمنٹ کے اس وقت کے صوبیدار نے جو لکھا ہے، اس کی یادداشت اس لائبریری میں موجود ہے، جائیے اور جانے کے بعد پڑھیے. وہ کہتا ہے کہ جب ہم ان مسلمانوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان کی بوٹیاں اتارتے تھے، کبھی ان کا بازو کاٹ لاتے تھے، کبھی ان کی انگلی کاٹ لاتے تھے، کبھی ان کی ایک آنکھ نکال لاتے تھے، کبھی ان کے بھیجے پر ضربے لگاتے تھے، کبھی ان کے رخسار کاٹ لاتے تھے، کبھی ان کے 32 دانتوں میں سے دانت توڑ لاتے تھے، اور کبھی رکت قسم کا تماشا دیکھنے کے بعد جب شام کو ٹامی فوج
شراب پینے کے بعد ان کے گرد ناچا کرتی تھی تو رقص بسمل کا ایک ایسا تماشا ہوتا تھا کہ اس تماشے ہی کے بارے میں بعد میں جب کلکتے کے پادریوں کو یہ سوال دیا گیا کہ غدر کے بارے میں ایک جواب مضمون لکھو تو ان پادریوں نے خالی صفحے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ بائبل کے جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں دوسری تعلیم دیتی ہے. ہم یہاں سامراجی مصلحتوں کو ننگا نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ یہ چیزیں سب سامنے آتی تھی. لیکن آپ دیکھیے میں اس بات کو ابھی چھوڑتا ہوں کہ وہ کیسے فتوے آئے اور کس طرح فتوے آئے اور کس طرح یہ فتنہ پیدا کیا گیا اور کس طرح نہ پیدا کیا. لیکن خلافت موومنٹ کے بعد خلافت موومنٹ کے زمانے میں جب یہاں کے مسلمانوں نے ایک نئی انگڑائی لی, لیکن اس انگڑائی سے پہلے میں آپ کو دیوبند کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دیوبند کے اسکول آف تھاٹ نے اس کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور یہی لوگ آئے اور ان لوگوں نے یہ بات کہی اس تاسم نانوتوی کے بارے میں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول اللہ تھا. آپ اس شخص کے بارے میں گستاخ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے اجزا نے جب اس کے اقربا نے اس سے کہا کہ تمام شہر میں فوج پھر رہی ہے اور جو عالم نظر آتا ہے اس کو پکڑ کر تختہ دار پر پھانس دیا جاتا ہے, اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے, آپ خدا کے لیے گھر میں چلے جائیں. آپ کے پاس علم اتنا ہے کہ اگر وہ علم آپ کے پھانسی کے ساتھ چلا گیا تو یہاں پر علم کم ہو جائے گا اور دین کی نشانیاں کم ہو جائیں گی. وہ ان کو گھر میں لے جاتے ہیں اور گھر میں لے جانے کے بعد ان کے اقربا کے پاس ان کو کہتے ہیں کہ 3 دن تک تو گھر کچھ دن گھر میں رہیے. لیکن 3 دن کے بعد قاسم نانوتوی باہر آ جاتے ہیں اور ان کی بیٹیاں, ان کی بہن, ان کی بیوی یا ان کے دوسرے عزیز ان سے کہتے ہیں اور دوست اور موتقد ان سے کہتے ہیں کہ آپ باہر کیوں آ گئے ہیں؟ باہر تو فوج آپ کو ڈھونڈ رہی ہے, اور پولیس والے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور انگریزی سارجنٹ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن سے زیادہ میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ میں 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں رہوں گا تو یہ سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی ہوگی, کیونکہ میرے نبی بھی غار ثور میں 3 دن ہی رہے. جو شخص اس کے رسول میں اتنا ہو کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہ ہو, اگر اس کو محمد عمر پچھڑے کا کافر کہتا ہے, ملعون کہتا ہے, مرتد کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے پیروکاروں سے نماز پڑھانے سے بہتر ہے کہ اپنی لڑکی کو کتے کے نیچے ڈال دو اور اس کے بعد وہ پولیس کے پاس جا کر شکایت کرتا ہے, تو میں یہاں کے حکام سے, یہاں کی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم غیرتی کی زندگی اب بسر نہیں کرنا چاہتے ہیں. تم مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق لکھا جاتا ہے تو ضبط کر لیتے ہو, تم فانی آقاؤں کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو ضبط کر لیتے ہو, تم اور حاکموں کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو ضبط کر لیتے ہو. تو جن کے ساتھ ہماری عاقبت ہے, جن کے ساتھ ہمارا دین ہے, جن کے ساتھ ہمارا علم ہے, ہمارا اسلام ہے, اگر ان کے بارے میں یہ لکھا جائے گا اور تم ہم کو کہے گا کہ ہم مداخلت کریں تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ جواب دے کر قید ہونے کو تیار ہیں, لیکن اللہ کے سامنے رسوا ہونے کو تیار نہیں. دوستو چنانچہ جب قید کا زمانہ آتا ہے, چنانچہ جب خلافت موومنٹ آئی تو یہ مولانا معمولی بات نہیں, آپ کو گالیاں کیوں نہیں؟ انگریزوں نے یہ الملفوظہ شریف ہے, الملفوظہ کیا نہیں ہے, علامہ اردو میں ڈال دیجیے. یہ میں تو نام مدد سے ہی لوں گا. یہ حصہ اول ہے ملفوظات حضور پر نور اعلیٰ حضرت, یعنی یہ اعلیٰ حضرت میری بات سمجھ میں نہیں کبھی آئی. جیسے میں آپ جی سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کے نام کے ساتھ بھی حضرت محمد رسول اللہ, حضرت صدیق اکبر, حضرت عثمان غنی, حضرت فاروق اعظم, حضرت علی کرم اللہ وجہ, اسی طرح امہات المومنین کے حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ, بیٹی کے ساتھ حضرت فاطمہ. لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں ہے. سچی بات ہے, یہ اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ حضرت سے اعلیٰ حضرت کیا, یہ حضرت سے اعلیٰ حضرت کیا. اس میں اور ان کی ایک کتاب ہے, انہوں نے فتویٰ دیا, ہاں وہاں انگریز تو چلا گیا لیکن اپنی ضروریات چھوڑ گیا. ہاں انگریز نے, علامہ صاحب ہمیں بڑے بڑے تحفے دیے, بڑے بڑے تحفے دیے انگریز نے, نبی ہمیں دیے. انگریز 2 ہی چیزوں سے گھبراتا تھا. یو پی میں سید احمد کی اولاد یہ کہتی تھی, اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ یہ دارالاسلام نہیں دارالحرب. اس کو دارالحرب کہنے کے لیے یو پی میں احمد رضا پیدا کیا گیا اور پنجاب میں سستے سپاہی پیدا کرنے کے لیے جہاد منسوخ کیا گیا اور مرزا غلام احمد کو پیدا کیا. وہاں انگریز تیرے قربان خاص کر ولیم مور نے احمد رضا پیدا کیا, یہاں مائیکل اڈوائر کے چچے امجد نے غلام احمد پیدا کیا.
اور مکے میں کرنل لارنس نے شریف حسین مکہ پیدا کیا. تاریخ بس اس سے گھبراتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور ہیں. ابھی ثابت کرتا ہوں 5 منٹ میں 5 منٹ میں. جب خلافت کی تحریک چلی اس وقت تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا نا. علامہ اقبال جیسا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنے انوار برساتا رہے. انہوں نے اسی زمانے میں خریدے. نہ اپنے لہو سے مسلمان جو ہے ننگ وہ پاس جائی. خلافتی کرنے لگا تو کدائی. سب سے محمد علی جسے کہا تھا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اور جس نے یہ بھی کہا تھا آنکھیں بھرائی جب نہ رہا کوئی آسرا. آئی خدا کی یاد مگر نہ خدا کے بعد. اور توحید یہ ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اور یاد توحید یہ ہے تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خدا میرے لیے. یہ انسان سب اکٹھے تھے. فرنگی محل ندوہ دیوبند اور اس کی تمام شاخیں. مولانا محمد علی شوکت علی ابوالکلام یہ سب لوگ امرتسر میں اس پودے کی آبیاری کرنے والے. ہمارے شاہ جی بھی ان کے نزدیک کافر. غور کرو جو شخص ساری زندگی ختم نبوت کے لیے لڑتا رہا ہائے ہائے آج وہ بھی کافر ہے. ایک دالگرہ کے چوک میں 1.5 قامت کا ایک ملا ہے وہ بھی کہتا ہے کافر. مولوی منقع پھر کہتے ہیں جی ان کی بے عزتی نہ کرو. شورش کشمیری جو شاہ صاحب کو کافر کہے. مولانا شاہ صاحب کافر تھے. بخاری کافر تھا. خدا کے لیے کہو عطا اللہ شاہ بخاری کافر تھا. وہ کافر تھا جو ختم نبوت کے لیے لڑتا رہا. جس کی ساری عمر میں کوئی زیادہ آدمی گھر میں گیا تو ایسے پڑا تھا جیسے ایک گوروں کا فنداز پڑی ہو. اس طرح پڑا تھا وہ کافر. اور یہ مولوی محمد حسین نعیمی اور منقع مسلمان. میں کہتا ہوں اے اکابر حکومت ان کی زبانوں کو لگام دو. ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تنازع نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی شر نہیں. لیکن ہم اپنے اکابر کو کافر نہیں سن سکتے. ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے. وہ کافر ان کا تعاقب کرنے والا, انگریز سے لڑنے والا کافر, ختم نبوت کے فارغ سے لڑنے والا کافر, ابو الحسنات کو ساتھ لے کر چلنے والا کافر. اس کی نہیں مولانا ابو البرکات, اس کی نہیں. شرم تو اپنے بھائی کی شرم کرو. مولانا ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ کی شرم, اس کی شرم کرو. تو کافر کہتے ہیں. اور کوئی تمہاری زبانوں کو لگام نہیں, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں, کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں. فتنہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں. میں خدا کی قسم میں مولانا آپ کو سچ کہتا ہوں سب میرے مخالف ہو جائیں, آپ بھی ہو جائیں, دیوبند بھی ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, میں جب تک زندہ ہوں ان کو نہیں کہنے دوں گا. راتوں کو ان کی نیندیں حرام کر دوں گا اور ان کی نیندوں میں جن بن کے گھس جاؤں. میں اب ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ کافر جاؤ جس کے پاس شکایت کرتے ہو کافر. میں نے آگے 10.5 سال قید وطن کی آزادی کے لیے کاٹی ہے. اب میں اسماعیل کے لیے بھی 10 سال کاٹوں گی. یہ کافر یہ دارالحرب کیوں اس کہا کہ یہ دارالحرب ہے. اور انگریزوں کے لیے کہا. انگریزوں نے یہ فتویٰ مولوی احمد رضا کا یہ فتویٰ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیا. ان کے تعویذ جو ترکوں کے خلاف دیے گئے, ترکوں کے خلاف تعویذ دیے تھے انہوں نے. آپ کو یاد ہے نا کہ جاؤ ترکوں پر, انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر جاؤ, ترکوں کی گولی تم پر اثر نہیں کرے گی. میں نے وہ تعویذ منگوا لی ہے, بریلی نمبر میں چھاپ رہا ہوں. استنبول کے عجائب خانے میں پڑے ہوئے تھے, اس کی تصویر منگوا لی. خدا کی قسم
ہاں جی وہ بھی آیا حاجی صاحب میں کوئی چھڑ دینا جیل یہاں واسطے میں بڑی رات جیل ہی گزاری اج ساری رات یہاں میرے واسطے ہاں بھائی میں نے منگوایا ہے طویل استنبول کے عجائب گھر سے میوزیم سے جو تم نے اپنے مریدوں کو دیے تھے جاؤ ٹیلی پولی پر لڑو قسطنطنیہ میں لڑو استنبول میں لڑو انقرہ میں لڑو ابھی آتا ہوں جی لڑو اور خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کو اس کے محل میں بالوں سے پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹو ہو سکے تو بنارس سے مصطفیٰ صغیر کو مصطفیٰ کمال کے قتل کرنے کے لیے بھیجو داؤد غزنوی کو وہابی کہتے ہو اس نے کہا جزیرۃ العرب کے لیے لڑنا ہمارا فرض اور فوج میں بھرتی ہونا حرام بغداد پر گولی چلی شاہ عبد القادر کا غلاف پھاڑا گیا انہوں نے کہا جنہوں نے غلاف پھاڑا ہے وہ جہنمی ہے اور تم نے انگریز کی خوشنودی کے لیے یہاں شہر للہ شیخ عبد القادر کا نعرہ پیدا تم نے ان کا جرم یہ قرار دیا کہ تم عبد القادر کے عبد البغداد کے لیے کیوں لڑتے یہ اپنے ابن تیمیہ کی سنت پر لڑے تھے جس طرح وہ تتاریوں کے حملے پر لڑا تھا اس طرح یہ انگریزوں کے حملے پر نعرہ تکبیر اور تم نے یہاں کہا شہر للہ عبد القادر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو کیا کہتے ہو جو بابا جی نعرہ لگائیں گے یہ کیا کہتے ہو یہ اس کے لیے لڑے ہاں اور کب فتوا دیا جب انہوں نے کہا علامہ صاحب کہ جزیرۃ العرب کی تباہی میں حصہ لینا ہمارا کام نہیں جب خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا جب مہدی سودانی کی لاش کو اکھاڑا گیا اور خرطوم کے دروازے پر لٹکایا گیا جب شام کے بازاروں کو خون مسلم سے رنگین کیا گیا یہی فتویٰ تھا نا خلافت تحریک میں یہاں پر جس پر حسین احمد پر محمد علی پر کراچی میں مقدمہ چلا تھا جب یہ کیا گیا تو تم نے کہا نہیں میرے پاس سپاس نامہ ہے وہ بھی خاص نمبر میں چھاپ رہا ہوں انہوں نے سپاس نامہ اڈوائر کو دیا تھا کہ آپ نے ترکوں کے ساتھ جو سلوک کیا ٹھیک کیا کیونکہ انہوں نے قرآن سے بغاوت کر کے فساد فی الارض کیا تھا وہ میرے پاس فتویٰ بھی وہ بھی چھاپوں گا ہاں اگر حکومت کو مخبری کر کے پرچہ ضبط کرا دو مجھے جیل میں بھجوا دو جب رہا آؤں گا پھر تمہارے پیچھے میں گیا وقت نہیں ہوں کہ کبھی عالم جنوری تو ہے میری جہاں تو دسمبر میں چھوڑوں گا نہیں میں تم کو تاکہ محمد عمر ابو البرکات فیض الحسن شاہ اور سردار احمد لائل پوری یہ چار فتنے ہیں یہ لکھ کر نہ دیں کہ ہم ایسے یار ہو چاہے کہاں ہے ان چھڈو وہ بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہے یہ لکھ کر نہ دیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے یہ لکھ کر نہ دیں ورنہ ہائے تم نے انگریزوں کو فتویٰ دیا اور بچ کر جاؤ مولانا ہائے ہائے میں تو سچی بات ہے ان چار اماموں کا جن کا ذکر کیا ابو حنیفہ احمد بن حنبل شافعی اور مالک میں تو ان کی خوبیوں کا مرکہ ایک اور شخص میں پاتا ہوں جس کا نام ابن تیمیہ میں ان کا بہت قائل ہوں بہت مجھے اس نے پاگل کر دیا اپنے علم کی جو کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کبھی کھیلا ہی نہیں میں لفظ کھیل سے ہی آشنا نہیں ہوں اور جس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس نے ساری زندگی میں 2 راتیں پڑھنے کے بغیر گزاری تھی ایک وہ رات جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا اور دوسری وہ رات جب اس کو روسی نہیں وہ انسان کیسے کیسے پابجولہ لوگ تھے اور کیسے کیسے حاکم وقت ان سے کہتے تھے تم مجھ کو ڈراتے ہو کیا تھا ابن تیمیہ تو نیز برسر بام آ کے خود تماشا
بجرم عشق تمامی کشند کے گوگائے، بجرم عشق تمامی کشند کے گوگائے، سنید پر سر بام آ کے کچھ سماج آئے، اور برید دست ماں آ کے مرد گوگانی، برید دست ماں آ کے مرد گوگانی، کفے کے کشتہ نشد تبھی رہے۔ اور یہ وہی مصرع ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے تو ملک جم نہ ہم مصرع نظیری را، تو ملک جم نہ ہم مصرع نظیری را، کفے کے کشتہ نشد تبھی رہے ماضی۔ وہ ابن تیمیہ آئے، ہاں تم کو کچھ شرم کرنی چاہیے، یوں تو تھی شرم پیمبر کی انہیں بھی، لیکن دل میں ڈرتے تھے کہ ناراض کہیں کام نہ، دل میں ڈرتے تھے کہ کہیں لاڈ منزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض، لاڈ کلائب رحمت اللہ علیہ ناراض، اعلیٰ حضرت سار اڈوائن ناراض، بڑے بت خانے میں تو کادھے میں گاڑو برہمن آئے۔ ظفر علی کب یاد آیا؟ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جگمگاتا رہے ظفر علی خان کی۔ اس نے کہا تھا آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں ہی کا یہ کام نہ، آپ کہتے ہیں پرایوں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں ہی کا یہ کام نہ ہو۔ اور یوں تو ہے شرم پیمبر کی انہیں بھی، لیکن دل میں ڈرتے ہیں کہ ناراض کہیں کام نہ ہو۔ اور اس مسلمان کو 100 بار ہے کافر اچھا، مولانا اس مسلمان سے 100 بار ہے کافر اچھا جس مسلمان کے پیش نظر انجام نہ۔ جب ظفر علی کہتا تھا یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر کچی جیل میں دی، اور جب ظفر علی کہتا تھا دی مولوی داؤد کو پھر دی جو پولیس نے، اس زمانے کے لوگ اور یہ کہتے تھے نہیں ترک فساد کرتے ہیں، محمود الحسن کافر ہے، حسین احمد کافر ہے، محمد علی کافر ہے، اقبال بھی کافر ہے، اس کی کتابوں میں لکھا اقبال بھی کافر ہے، قائد اعظم بھی کافر ہے، یہ بھی لکھا ہے، سب کو کافر لکھا ہے، یہ کہتے ناراض۔ اور وہ ابن تیمیہ حکومتوں سے لڑنے والا، اعلان حق کرنے، خدا کی قسم وہ بڑی چیز میرے پاس، میں اس کے بارے میں کیا کہوں، میں سوچتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہوں۔ آئے احسان دانش کا ایک شعر یاد آ گیا کہ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہی، آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہی، تب کہیں ایک آدمی کونین کا حاصل بنا، آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہی، تب کہیں ایک آدمی کونین کا حاصل بنا۔ اور یہ ابن تیمیہ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ جب بغداد پہ تاتاریوں نے حملہ کیا، ہائے 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 ہائے، احمد رضا تجھ کو اس وقت نہ یاد آیا کہ جزیرت العرب کے لیے یہ لڑ رہے تھے، تم فتویٰ لے آئے کہ ترک فسادی ہے، خلافت موومنٹ حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر جانا حلال ہے، اور اس کے لیے یہ تعویذ لے جاؤ، اس کی گولی تم پر اثر نہیں کرے گی۔ اور کہا فتویٰ مانگا بغداد کے علماء نے ابن تیمیہ سے کہ تاتاری آ گئے ہیں، نہ یہ کافر ہیں نہ یہ باغی ہیں، ان سے جہاد کیسے ہو سکتا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ ان سے جہاد کی کیسے؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہ یہ کافر ہیں نہ یہ باغی ہیں، لیکن یہ خوارج کے حکم میں آتے اور یہ فتنہ برپا کرتے ہیں، میں تم کو خدا کی قسم کہتا ہوں ان سے جہاد کروں۔ اور یاد رکھو کہ اگر ابن تیمیہ سر پہ قرآن رکھ کر تتاریوں کی فوج میں شامل ہو جائے تو تم اس کا بھی سر اٹھانا۔ یہ تھا دین۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے حق کہنا چھوڑ دیا، دعوت و عزیمت چھوڑ دی ہے۔ کسی کے سینے میں احمد بن حنبل کا دل نہیں، نہ مالک کا دل ہے، نہ ابن تیمیہ کا دل ہے، نہ مجدد الاسلامی کا دل ہے۔ لوگ اب بھی قید ہوتے ہیں، لیکن علامہ صاحب جہاں شاہ جہاں کی طرح قید ہو کر تاج محل سامنے رکھتے ہیں، کوئی مجدد الاسلامی کی طرح قید ہو کر گوال یار قلعے میں حق نہیں بلند، کوئی حق نہیں بلند کرنا چاہتا، کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے
کہ اسلام ان چیزوں سے نوجوان فوج کہتی ہے. اب بتائیے, ساری زندگی شاہ اسماعیل لڑا, سید احمد لڑا, مجاہدین لڑے, قاسم نانوتوی نے یہ کیا, رشید احمد گنگوہی نے یہ کیا, یہ ہمارے سامنے مفتی محمد حسن اور احمد علی نے کیا کچھ اسلام کے لیے نہیں, کتنی خدمت کی. تو اگر یہ ساری زندگی قرآن پڑھانے, تفسیر لکھنے کے بعد جنت کے حقدار نہیں اور مرتد ہیں, تو مجھ جیسا شاعر طبیعت کا آدمی جو کبھی زلفے یار سوارتا ہے, کبھی کبھی وسال کے کوچے میں جاتا ہے, کبھی ہجر کی وادی طے کرتا ہے, اس کے لیے جنت کہاں ہے؟ پھر اس کو سوچنا پڑتا ہے. پھر نوجوان کہتے ہیں دین کو لے کر ہم کیا کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اسلام سخت خطرے میں ہے, سخت نازک حالت میں ہے. اسلام یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, تفسیر بھی پڑھتے ہیں, ہمارے علماء آ کر آپ کے سامنے موتی بھی بکھیرتے ہیں, لیکن یاران عزیز, اے میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور میرے لیے واجب الاحترام انسانوں, میں سچ کہتا ہوں کہ آج اس قوم کو ضرورت ہے کہ اس قوم کے سامنے سچی بات کہی جائے. اگر شاہ ولی اللہ نے بھی سچی بات کہی تھی تو اس کے پانجے توڑ دیے, شاہ عبد العزیز نے بھی سچی بات کہی تھی تو اس کے جناب اس کا چھپکلی کا تیل نکال کر مل دیا گیا تھا, تو بس تو بھاگ آ گئے. تو سچی بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے, سچی بات بہرحال کہنی چاہیے, سچی بات سے فتح ہے. یاد رکھو, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, دنیا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کامل کتاب ہے, میں بھی کہتا ہوں قرآن مجید کامل کتاب ہے, اور اقبال بھی کہتا ہے کہ قرآن میں ہو ہوتا گنا مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جد کے کردار. قرآن میں ہو ہوتا گنا مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جد کے کردار. اور دوسری بات تو کہتا ہے کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو سلاطین کو مسلمان کا پرستار کرے. اور تیسری بات وہ یہ کہتا ہے, چلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, چلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور چوتھی بات وہ کہتا ہے, ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز, ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز, بلند سوز درو سے ہوا ہے فوارہ. دوستو, آج اسلام صحیح معنی میں, یہ اسلام جب تم کو یہ بتایا جائے گا, یہ تو ایسے فطرت نہیں مانتی کہ اس اعلیٰ حضرت کو مانو, اس اعلیٰ حضرت کو مانو, اس قبر پر جاؤ. سچی بات ہے, ہم تو اتنے مسلمان ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی شخص کا قول خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں, ہمارے لیے حجت نہیں, کوئی حجت نہیں ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کے ساتھ, ہاں علامہ صاحب بہت بڑی اہل حدیث کرنے لگے, یہ میں اہل حدیث ہوں تو انہوں میں پھانسی لٹک گیا ہوں. ویسے مولانا داؤد غزنوی میں تھوڑا جنا اہل حدیث کر لیتا ہے. تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں, یہ قبریں وبریں ہمارا یہ عقیدہ ہم نہیں مانتے. کوئی کسی کو کہ میری بہنیں بیٹھ, یہ غلط بات ہے. کوئی پیر کسی کو بیٹا دے سکتا ہے, کوئی, یہ تو خدا کی توہین ہے. پیدا کرنے کا اختیار بھی اس کے بعد اور مارنے کا اختیار. وہی پیدا کرنے والا ہے, وہی مارنے والا ہے, وہی زندہ, وہی ذلت دینے والا ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی سب کچھ کرنے والا. یہ پیر کیا دے سکتے ہیں ہم کو, جن کو اپنی موت و حیات پر قابو نہیں, کچھ نہیں دے سکتے. صرف ایک خدا کی ذات ہے جو اس پر قادر ہے. اور بس اس کے بعد کیا ہے کہ یہی ہے فلسفہ ہے, انما انا بشر, خدا کے بعد کبھی کچھ کہو خدا نہ, خدا کے بعد کبھی کچھ کہو خدا نہ کہو. اور تم ان کو کہتے ہو تو میں مولانا آپ اپنے کو, میں اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم سدائے کل فیکون. اور اسی بات کو اقبال کہتا ہے, مولانا جب آپ کی ڈیوٹی ہے آج آپ کو یہ بتانا ہوگا, وہ کیا
کہ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور، اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زروسیم، اور لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قدر تو خیر دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ دوستو یہ بڑی لمبی داستانیں ہیں، یہ عجیب و غریب قصے ہیں، میری قوم کو کہاں لگا دیا؟ یہ تو انگریز نے لگایا، میں نے دنیا میں کہیں نہیں، دنیا ستاروں میں پہنچ رہی ہے، یہ قبروں میں جا رہے ہیں۔ دنیا ستاروں میں کمندیں لگا رہی ہیں، بقول اقبال کے عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آگ میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بنتا، اور یہ کہتے ہیں قبروں کے پاس۔ اور پھر مجھے مولانا مفتی محمد حسن کے صاحبزادے نے اس دن بتایا تقریر میں کہ میں نے ایک دیکھا کہ دادا صاحب کے ناک ایک آدمی رگڑ رہا ہے، دادا صاحب کے آستانے پر ناک رگڑ رہا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا سے ڈرو۔ کہنا چھڈو جی میرا تو خدا ہے، تیرا کوئی خدا اور ہے۔ یہ کشف المجوب کے مصنف کے ساتھ، ہاں لیکن یہ کشف المجوب وغیرہ انہوں نے کبھی نہیں پڑھی، جانتے ہی نہیں، پڑھی نہیں۔ میں نے تو وہاں چیلنج دیا تھا کہ دین کے معاملے میں قرآن کی حدیث سے تو نہیں، میں کہتا کہ میں کوئی ایسا ہوں کہ مجھ سے مباہلہ کر لو، مجھے طاقت ہی نہ مناظرہ کر، لیکن ایک بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھ کو دین کا فہم اللہ تعالیٰ نے عطا دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ کشف المجوب جاتے ہیں، ناک رگڑ رہے۔ اب دیکھیے اسلام اس لیے آیا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جائیں اور اپنی چٹیا کے بال توڑے اور داتا صاحب کی جالی سے باندھ دیں، اور کیا کہیں داتا غالب کا مصرع ثانی ملا دے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ میں آگے نہیں بات کرنا چاہتا، یہ داتا مجھ کو پیر، مجھے میں کیا بتاؤں یار، یہ اسلام ہے؟ یعنی وہ ستارے توڑ رہے ہیں، اور شیخ کہتا ہے کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ ہاں کافر چاند تک پہنچ گئے، مولانا کافر چاند تک پہنچ گیا، اس چاند تک جس کو رسول اللہ نے اپنی انگلی سے 2 ٹکڑے کیے، اور یہ وہ کہتا ہے وہاں سے تیل نکالوں گا، وہاں سے بجلی ساری کائنات کو سپلائی کروں گا، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم غسل قبر کو کریں گے، اس کا پانی پیو تمہارا بھی تیل نکالیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق رسول کون تھا؟ جو مسند رسول پر کھڑا ہوتا ہوا ڈرتا تھا۔ بھائیوں میری بات سنو، ہاں جو مسند رسول پر کھڑا ہوتا ہوا ڈرتا تھا، کہتا تھا میں وہاں کھڑوں اور روتا تھا کہ یہاں تو میرا آقا اور مولا کھڑا، میں کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ اور یہ کہتے ہیں ہم مسند رسول کے وارث ہیں۔ جواب کیا دو گے مسند رسول پر؟ میں اگر گمراہی کرتا ہوں، میں اگر گناہ کرتا ہوں تو میں بطور فرد کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں گا، مجھ پر دین کی کوئی ذمہ داری آئے کوئی۔ اور تم کہتے ہو ہم مسند رسول کے وارث ہیں، تم سے اگر گمراہ ہوگا تو تم پوری ملت کی اور پوری امت کی جواب۔ میں نے یاد ہے یہاں عبد الحامد بدایونی سے کہا تھا، میں نے کہا بھولنا نہیں، گھر میں بیٹھ کر کسی پیر کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہو میری بار کیوں دے رہی اتنی کری، قیامت تو جواب دو گے۔ یہ علماء کا فعل ہے، یہ عبد الحامد کا فعل ہے، مولانا عبد الحامد کا۔
مخبری کرتے ہیں شور اس کو اندر کر دو. خدا کی قسم شور میرے لیے جیل خانہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہتھ کڑی، ایسے جیسے ذوالفقار. انگریز کی آواز ہے منصور کون شد منت کرے نہ جلوہ ہمدار اور رسندہ. قید تو کوئی بقول اقبال کے شہپر زاغ و زغن زیبائے قید و سید میں اس کی سعادت قسمت شہباز شامل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ مجھ جیسا گناہ گار، مجھ جیسا فاسق آدمی، مجھ جیسا عاجز آدمی، مجھ جیسا ناتواں آدمی، خدا کی قسم میں اتنا گناہ گار آدمی ہوں کہ قیامت کے دن سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے میرا کوئی وسیلہ اور میرا کوئی سہارا، ایک میرا سہارا. اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تیرا عذاب، میں جھوٹی قسم کھاتا ہوں، تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو، میری اولاد پر تیرا عذاب نازل ہو اگر میں نے کبھی قلم کا ایک شوشہ بھی کسی کے کہنے پر فروخت کیا، زبان کا نقطہ بھی کسی کے کہنے پر. تم آمین کو کبھی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی، سینکڑوں غلطیاں کی، سینکڑوں کی ہوں گی، میرے فیصلے غلط ہوں گے، دماغی فیصلے غلط. میرے دل میں کبھی غلطی نہیں. میرا دل، میری زندگی مومنانہ زندگی نہیں، لیکن میرا دل مومن کا دل ضرور ہے. لیکن دوستو مجھے افسوس، یہ ہمارے بھارت روز ایک خط لکھ دیتے ہیں، پکڑو چٹان کو بند کرو، دل ضبط، زبان ضبط، فقہ ضبط، بیان ضبط کرو. روز ایک خط. میں تو کہتا ہوں جی حکومت بڑی اچھی ہو، آپ نے سب نے بیعت کیا کہ ہم پاکستان کے لیے جانے دیں گے. آج کشمیر کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ میرے ایک دوست ہیں باؤ یاسین، ابھی مجھ سے کہا جی تقریر سب کچھ کرنا لیکن کشمیر کا ذکر ضرور کرنا. میں نے کہا میں تو کشمیری ہوں، ضرور ذکر کروں گا، لیکن اگر کشمیر میں یہ بھی میں اب کیا لوں، لڑنے میں ہم آگے 11ویں کھانے میں گئے لڑے ہم. ان کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام، یہ سوارا کریں بیٹھے ہوئے گیسو اپنا، کوئی پتہ نہیں اس قوم کو اس قسم کی بات. مولانا یہ کوئی باتیں میں نے ایک دن پڑھا، میں نے کہا شاید دین ہی ہو. میں نے پہلے آپ کو فون کیا، آپ نے ملے، پھر علامہ صاحب کا ملنا بھی آپ جانتے ہیں بڑا مشکل ہے، یہ بھی ہماری تقدیر کی طرح غائب رہتے ہیں. ڈھونڈ رہا ہے کہیں علامہ علاء الدین صاحب ہیں، علامہ علاء الدین بھی ملتے. اب کہتے ہیں یا اللہ کہاں سے ڈھونڈو، وہی راستے، وہی منزلیں، وہی کارواں، وہی مرحلے، کبھی اپنے مگر اپنے مقام پر، کبھی ہم نہیں، کبھی یہ نہیں. ڈھونڈ رہے ہیں ملتے نہیں. میں نے پڑھا انہی ملفوظے میں اور خدا کی قسم پڑھ کے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بھی شاید کوئی دین کا حصہ ہو، مجھے تو اتنا دین کی واقفیت نہیں. میں تو کلندر جز اور لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. میں تو صرف جس دن سے لا الہ الا اللہ کے معنی سیکھے اور محمد رسول اللہ کے معنی سیکھے ہیں، میری ساری کائنات اسی فصل گلو لالا کا نہیں تھا. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اور اگر جو بت ہیں جماعت کی آستینوں میں دلت روزے، اگر جو بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، اسی پر میں نے بھی ایک شعر کہا کہ نثار سید کونین پر میرے ماں باپ، نثار سید کونین پر میرے ماں باپ، سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ. یہ صرف خدا کی قسم جب سے میں نے لا الہ کسی کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہیں. بقول ظفر علی خان کے اس ابتلا سے خدا کی 1000 بار پناہ کہ جھک کے تم کسی نااہل کو سلام کرو. خدا کی قسم سجدہ کرنے والی کی بات ہوتی تو جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہم اس کو سجدہ کرتے. محمد عربی کو سجدہ کرتے، وہ خود کہتے سجدہ مجھے کرو. وہ تو ندا کے عالم میں بھی کہتے تھے یا اللہ میری قوم کو بتانا ان یہودیوں کی تکلیف سے جنہوں نے اپنی تکبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. کیا انسان تھا، ہاں کیسا انسان تھا. کیا بات کہی ہے ایک کافر نے
ہری چند اختر ایک کافر شاعر تھا علامہ صاحب، وہ جس کے مشہور شعر ہے، جس نے قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا، اور جس نے ذروں کو بکھیرا اور صحرا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اسی کا یہ شعر ہے۔ ہاں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساتھ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز میں۔ اور ایک وہ اپنے لیے شعر بھی کہتا ہے، اور یہ ہمیں کافر کہنے والے ذرا سوچ لیں کہ وہ کافر کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے جناب شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا۔ مولانا کافر کہتا ہے یہ دو شعر کہنے والا کہ جناب شیخ کو جنت ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بما ہوگا، بس اتنی بات ہے۔ اور یہ میں پڑھ رہا تھا یہ 31واں پارہ، اس میں لکھا ہے کہ اب یہ پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں مولانا رہ سکتا، معاف کیجیے، مسلمان رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہم جو نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہیں نیا فلسفہ، نیا علم، اور پھر یہ کالماس بطور اقبال کے نیز پیغمبر و لیکن در بغل بھارت کتاب، اس قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ سب پیغمبر اور رسول اور پیر اور ان کے جتنے ان کے ساتھ کے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ چلیے یہاں تک ٹھیک، لیکن فرشتے ان کی بیویوں کو لے جاتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے اپنے اخبار میں، مجھے کوئی مل نہیں رہی، میں نے اپنے اخبار میں حوالہ دے دیا میرے لفظ کر دیں۔ یہ شباشی فرماتے ہیں، بتائیے یہ دین؟ پھر کر دیں گے، میری تو زبان سے اعتبار ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سے ہے۔ بالکل میں دل کا حافظ ہوتا جا رہا ہوں، روز تو مجھے چیزیں ہی یاد ہیں، اب یہاں غالب کے شعر یا ان کی کتابیں تیسری کو یاد نہیں، جتنے رنج اٹھائے ہیں وہ یاد نہیں، ہم نے وہ رنج اٹھائے ہیں خدا جانتا ہے۔ یہ دین ہے، اور پھر یہ دین ہے کہ تم گھر میں جاؤ، میں تو خدا کی قسم گھبراتا ہوں، آپ کو تو معلوم نہیں، آگے لکھا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، یہ لکھا صاحب تو لکھا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتی ہے۔ یہ سبا 26 ملفوظات، تیسرا حصہ۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ دین ہے، اور کہا جاتا ہے شورش کو نہ بولنے دو۔ اس کے بعد درہ عمر تو نہیں، لیکن حجاج بن یوسف کی تلوار ضرور ہے، اس کو نہ بولنے دو۔ یہ اگر بات کرے گا تو شکایت ہوگی، میں کیوں نہ